تو نسیحہ کو لگنا چاہیے کہ نہیں یہ امیروں کے لیے بھی ہے اور یہ غریبوں کے لیے بھی ہے. سر میں پینٹ شرٹ پہن کے آ سکتا ہوں؟ ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا. ہارٹ سنگ بہت کم ہی ہوا ہوگا. کراچی کے ایلیٹ اسکول سے پڑھے. Still a debate in my mind. The decision maker is not you but your parents. اتنی میموریز اس کے ساتھ اٹیچ ہے. Remove 7 تاریخ from the equation. مدرسے سے توڑنے والا یہ بیٹر ٹرکی والی ٹوپی اور کیا کہتے ہیں ہنی مون والے جبے کے ساتھ آئے چودھری کا چاند ابا بھی اور سارے کے یار کی. اس کے اینڈ پہ ہم ایک ڈیسیجن لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نصیحہ بفور افطار. اینڈ الحمد للہ آج ہمارے پاس جو ہے پوڈ کاسٹ روم میں دو اور لوگ بھی ہیں, 2 لوگ ٹوٹل ہیں, ٹھیک ہے. ایک ارسلان جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ رہے ہیں, ایک الحمد للہ یاسین. السلام علیکم یاسین, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ بالکل جو ٹاپک ہے نا اس کی مناسبت سے تیار ہو کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو بیسیکلی اسپیک ٹو یو اینڈ دین ارسلان. میں جینوئنلی میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری وائف نے کہا کہ آپ نائٹ سوٹ میں جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار. اچھا اسی نے مجھے یہ دیا تھا تو میں نے کہا آپ نہیں دیا تھا مجھے, مطلب مجھے تو نہیں پتا تھا, کہ مجھے لگا میں نے ہر جگہ پہننا ہے یہ آج کے بعد. تو بس اچھا ویسے بات ہے AQS والے پریشان ہو کہ میں ہر سیٹرڈے اسی میں آتا ہوں, اسی جگہ میں آتا ہوں. بڑا ہونی چاہیے, سادگی ہونی چاہیے زندگی میں. ماشاء اللہ. میں یہ اس کے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ایک طرف ارسلان صاحب ہوتے ہیں تو نسیحہ کو لگنا چاہیے کہ نہیں یہ امیروں کے لیے بھی ہے اور یہ غریبوں کے لیے بھی ہے, دونوں کا ادارہ ہے. ویسٹ کوٹ پہننے میں کیا ہوا بتا دینا آپ کہاں سے لی تھی آپ نے ویسٹ کوٹ. ویسٹ کوٹ تو جو ہے نا پچھلی پوڈکاسٹ میں بات ہے کہ جبہ سادگی اور وہ سب الحمدللہ. اچھا جبہ جو ہے ابو ظبی کا ہے اور ابھی ویسٹ کوٹ بھی کہاں گیا. اللہ سب کو ایسی سادگی نصیب فرمائے. آمین. پوڈکاسٹ کی سٹاپ واچ آئی پیڈ پہ لگائی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک, مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کی ماشاءاللہ سادگی کی نسبت ہے, واٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس ٹوڈے. بہت سارے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو ایک جو جرنی ہے نا, جو ریئلائزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار مجھے علم حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ obviously one turns to the مدرسہ, ٹھیک ہے. the first thought is but then people are really scared کہ یار میں مدرسہ نہیں جا سکتا. Now one reason could be that you know I have a career, I'm doing my bachelor's, میرا کاروبار ہے, یہ وہ ہے, سب کچھ ہے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. Just the idea of going to a madrasa does not excite people, right? Because it's a very different world for them. لوگ جج کریں گے, پتہ نہیں کس طرح کے بچے ہوں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. You are somebody جو KGS سے بھی پڑھے ہو, right? کراچی کے ایلیٹ اسکول سے پڑھے, لاہور شفٹ ہوئے, گاڈ نوز فار واٹ ریزن, کیم ٹو لمز, ٹھیک ہے, انڈر گریڈ کیا. اس کے بعد کہیں بیچ میں دین کی طرف رجحان ہوا, اس میں اتنی موٹیویشن تھی کہ یو گاٹ کنیکٹیڈ ٹو تبلیغ, دین یو نو یو آر پارٹ آف دیٹ لمز چینج سرکل ایز ویل. کچھ عرصہ آپ نے آسان انسٹیٹیوٹ میں پڑھا, دین یو وینٹ ٹو مدرسہ فل ٹائم, رائٹ, فار اے کپل آف ایئرز ایٹ لیسٹ, رائٹ. یو لیفٹ ایوری تھنگ. واٹ واز دا موٹیویشن بہائنڈ اٹ اینڈ is it really that hard, right? What are the takeaways from that? یا ان سالوں کی کیا خاص بات ہے؟ obviously question کافی بڑا ہے, اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ like I think for a lot of people it's a trigger. لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی زندگی میں کوئی چیز ٹریگر ہوئی اور بس پھر میں فلپ ہو گیا. I think میرے لیے یہ نہیں تھا, میرے لیے بہت سارے چھوٹے ٹریگرز تھے. and I think like I came from a religious family, تو ایک جو ہے نا ایکسپیکٹیشن تھی اور ایک کچھ چیزیں انگرینڈ بھی تھیں لائف میں. تو آئی ریئلائز کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں میں ڈیریل ہوا اراؤنڈ دا ٹائم او لیولس کے پہلے ٹل یونیورسٹی. کچھ نہ کچھ ڈیریلمنٹ تھی ان ٹرمز آف بینگ پریکٹسنگ, بٹ اس میں یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ یو نو کہ میں صحیح کر رہا ہوں, لائک 100% شیورٹی دی کہ الحمدللہ میں غلط کر رہا ہوں. تو وہ آئی تھنک وہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, بیکاز آئی تھنک وہ چیز چلی جائے تو پھر بالکل بندہ فارغ ہو جاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک فار می جو مدرسہ کا ڈیسیجن تھا, بیکاز ایک بہت لمبا ٹائم تھا, I think starting from the end of my freshman year at LUMS where I started making rectifications in my life کہ بھائی نماز ٹھیک کرنی ہے اینڈ مطلب کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, اینڈ کرتے میں گریجویشن تک پہنچا. پھر کہیں نہ کہیں ٹورڈز دی اینڈ آف LUMS I think آخری سیمسٹر تھا, داڑھی کی نیت کر لی, وہ بھی بہت رینڈم تھا. اچھا اس کی بھی ایک نیت تھی, لائک آئی فیل کہ داڑھی رکھنے کی ایک ہی نیت تھی. میں اس دن پتہ نہیں کہاں یہ بات کر رہا تھا, LUMS سے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ میں نے داڑھی رکھی اس لیے تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا نا تو آئی ول ہیو ٹو اوائڈ سرٹن پلیسز, یو نو کہ پھر شاید سنیما جانا عجیب لگے گا, مکس گیدرنگ بیٹھنا عجیب لگے گا. ہم اس دن یہی بات کر رہے تھے نا کہ یہ ظاہر کی ایک بہت بڑی برکت. ہاں لائک آئی سویئر لائک تو اس لیے بس داڑھی کی نیت کی. اینڈ اس کے بعد بھی 1 سال تک لائف میں شاید وہ چینجز نہیں آئے تھے, تو داڑھی تو رکھ لی تھی بٹ بالکل کارپوریٹ لائف چل رہی تھی اس وقت. میں کراچی میں ہی تھا, کارپوریٹ میں کام کر رہا تھا. اینڈ پھر فائنلی بس اللہ کی طرف سے the one thing that I realized what was holding me back, and مجھے throughout LUMS یہی بات لگتی تھی
کہ میں کبھی اپنی صحبت چینج نہیں کر سکا. تو اندر ایک بہت بڑی انٹرنل کانفلکٹ چل رہی تھی, اور اچھا اس صحبت میں جہاں بظاہراً حالانکہ لوگ مجھ سے بہتر ہوں گے بٹ وہ پریکٹسنگ نہیں تھے بظاہراً, تو نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے, آپ جب اٹھ رہے ہوتے ہو نا نماز کے لیے تو آپ کو لگتا ہے یار میں تو کوئی کنگ بندہ ہوں, اور آپ کو پتا ہے آپ کی نماز کیا ہوتی ہے کہ بس 2 منٹ رہ گئے قضا ہونے میں, بٹ آپ جاؤ گے آپ پڑھ لو گے. بٹ I think that sobat holds you back because you feel like you're doing a lot. تو I realized and بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا at the end of the day شاید امی ابو کی دعائیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دل میں بات ڈالی کہ اپنی صحبت کسی طرح بدلو اگر آپ نے پروگریس کرنا ہے. تو یو گیٹ ٹائرڈ آف دا سیم تھنگ, لائک یو فیل لائک یو ناٹ فٹنگ ان اینی مور, اینڈ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بہت فورسڈ ہو رہا ہے. تو میرا مدرسہ جوائن کرنے کا صرف ایک مقصد تھا, لائک آئی ڈونٹ نو, لائک آئی ڈونٹ ایون نو کہ میں جب مدرسہ جاؤں گا تو کیا ہوگا. حالانکہ میری اس وقت مجھے یاد ہے بہن مفتی کمال صاحب کے ہی مدرسے میں علم پڑھ رہی تھی, تو جب میں لاہور شفٹ ہوا وہ بھی فیملی نے ہی اللہ کی طرف سے مجھے کہا کہ بس کم وقت لاہور آ جاؤ یو نو, ورنہ یہ دروازے بند ہونے لگے ہیں. تو لائک مائی فیملی واز ان لاہور, تو آئی کیم ٹو لاہور ود دس ان مائنڈ کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈراسٹک. ٹھیک ہے کہ اچھا, so then your first step was I think a better transition because you didn't shift to a full-time madrasa, you shifted to Ehsan Institute. مجھے پتا ہے we all studied there, right? تو part time ہے and people around you were from London and other universities. اساتذہ مزاج کو سمجھتے ہیں more. It was what we've tried to create with Nasiha as well. Yeah, and like تو چلو that became a good stepping stone. And کیا کہتے ہیں آپ کے batches کو تو مجھے یاد ہے were better at ilm as well. But then when that went down, right, وہ جب ختم ہو گیا پورا setup, so very few people actually, اگر آپ کو یاد ہو, went to madrasa after that, continued ilm. You went for like 2 years and ایسا بھی نہیں تھا آپ جامعہ اشرفیہ نہیں گئے. میں نے آپ جس مدرسے گئے میں نے دیکھا اٹس ان دا مڈل آف کیا کہتے ہیں, بڑا اچھا ہو گیا, بڑا کیا کہتے ہیں جو ہے نا رینڈم سا سادی سی جگہ ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا سا مدرسہ ہے, جامعہ اشرفیہ کی ایک شاخ ہی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ بہت ہی لائک اٹس جسٹ ویری ڈفرنٹ, رائٹ. وہ کتنا مشکل تھا, ٹھیک ہے, اینڈ وہ کیا یعنی اس کی کیا ڈرائیو تھی اینڈ کیا پازیٹیو ٹیک اویز تھے, رائٹ. وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آئی تھنک کہ لائک آپ نے جو احسان اکیڈمی والی بات کی وہ تو خیر آئی تھنک اللہ کی طرف سے ان دا مڈل آف ڈیفینس لائک مائنڈیڈ پیپل, اینڈ ایز آئی سیڈ موٹیویشن یہ تھی کہ نیک دوست کسی طریقے سے مل جائیں. اس وقت نہیں اتنی آئیڈیا تھی کہ فک کیا ہوتا ہے, ٹو بی آنیسٹ, لائک یو نو مطلب کیا کیا پڑھنا پڑے گا, صرف نحاف کیا ہوگی. اٹ واز جسٹ کہ مجھے پتا تھا ایک ایسی گیدرنگ ہے جہاں ہفتے میں 4-5 دن مجھے اچھے لوگ مل رہے ہیں. بٹ آئی تھنک ڈیورنگ دیٹ ٹائم لائک آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک اٹس جسٹ وہ ایک اندر آپ کے کیڑا ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں کر رہا ہوں تو میں نے صحیح طریقے سے کرنا ہے. اینڈ آلویز پارٹ ٹائم میں آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یار مطلب میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں بٹ کیا مجھے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لائک آئی فیل کہ لائک ایٹ نصیحہ وی ٹرائی ٹو میک اٹ بیٹر, بٹ جب آپ ایک فل ٹائم پروگرام پارٹ ٹائم طریقے سے کر رہے ہوتے ہو تو یو آلویز فیل لائک سم تھنگ از مسنگ, ایکسیپٹ اگر آپ ایک پارٹ ٹائم چیز فل ٹائم کر رہے ہو, رائٹ. تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑی ڈرائیونگ فیکٹر تھا کہ یار مجھے لگتا تھا کہ میں نے اتنا ٹائم دیا ہے بٹ مجھے صحیح طرح حاصل نہیں ہو رہا. اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہوتی ہے, مطلب آئی ووڈ وانٹ ٹو جنرلی شیئر دیٹ کہ ایون دو لائک آئی فیل لائک اٹ واز اے قربانی ایٹ دیٹ پوائنٹ. اینڈ اگر آپ فیملی سے پوچھیں یا کہ ہاں یار قربانی تھی, حالانکہ فیملی نے بہت سپورٹ کیا, وائف نے بھی سپورٹ کیا, والدہ نے بھی سپورٹ کیا, بٹ ایک اسکیپزم بھی ہوتا ہے. یو آپ کو ایک وہ لگ جاتی ہے, چس لگ جاتی ہے آف بینگ پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر یو نو صرف قرآن حدیث ہے, اینڈ یو نو دیر از لو ایکسپیکٹیشن, لائک یو نو آپ کو لگتا ہے کہ میں بس بڑھتا جا رہا ہوں. اس میں لائک آپ حاصل بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ اٹ ڈیفینیٹلی دیٹ انوائرمنٹ لائک جو نا ایک ہوتا ہے نا کہ اصل میں جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ یقیناً ایک ایسا انوائرمنٹ جو فرشتوں نے گھیروں میں لیا ہوا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, یو اسٹارٹ ٹو فیل دیٹ, اینڈ پھر آپ کو اس کے علاوہ سانس نہیں آ رہا ہوتا. یو نو آئی ریمبر سٹنگ ان مائی 3rd year, جب میں فل ٹائم میں پہلی بار گیا تھا, ہمارے ایک استاد ہیں بڑے زبردست, ان سے میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ یار میں یو نو مجھے ابھی میں بیٹھا لائک مجھے ہٹ کیا کہ ایک دن مدرسہ ختم ہو جائے گا. اینڈ اٹ واز دا موسٹ ڈپریسنگ جو ہوتا ہے نا کہ ٹرولی آپ کا ہارٹ, میں نے آج تک شاید ہارٹ سنک بہت کم ہی ہوا ہوگا, ہوئے ہیں بہت بار مگر کم ہی, بٹ آپ کو ہارٹ سنک ہوتے ہوئے فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے. حالانکہ آئی ووڈ فیل کہ اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو ایز ویل سم ٹائمز دیٹ فیلنگ. حالانکہ پروبیبلی جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بچے آپ کے سے ریلیٹیبل نہیں ہے زیادہ, بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے. اساتذہ بالکل ٹھیک ہے, اساتذہ تو اچھے ہوتے ہیں, اے سی نہیں ہے, بالکل چٹائیاں ہیں, ٹھیک ہے, سمپل سیٹ اپ ہے, رائٹ. گرمی ہے, مشقت ہے, کھانے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بڑا کیمپس. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ منگل کو چاول ہوتے تھے, حالانکہ مطلب میں اسٹوپڈ بات کر رہا ہوں, میں گھر جا کے بھی کھا سکتا تھا, مگر منگل کو چاول ہوتے تھے, صرف چاول, چاول, اٹس ناٹ لائک وتھ سالن.
and they was the best chawal in the world. ابھی تک میں I'm still close to my batch fellows, وہ ماشاءاللہ they just graduated, عالم بن گئے. میں الحمدللہ ادھر ہی, ٹھیک ہے نا, تو نسیہ انسٹیٹیوٹ کا کو فاؤنڈر, MGS 3 سال, اس پہ آتا ہوں میں کہ how my life changed once I met ارسلان صاحب, ٹھیک ہے نا. تو پہلے پوڈ کاسٹ میں کاٹ دینی چاہیے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ یاسین نے کہیں کہنا ہے کہ مدرسے سے توڑنے والا یہ بیٹھا ہوا. تو خیر اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں, محسن بھی کچھ کمنٹ کرتا ہے ایسے ہی ہے. تو بہت زبردست وہ, مطلب it's a time that you remember always, and I think ویسے میں ایک بات واقعی اس پہ کہوں گا, کیونکہ کچھ مہینے فل ٹائم پڑھنے کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا when we went to مہادن, لاہور سے ہی باہر چلے گئے. بالکل. اینڈ خیر یہ نہیں, میں تو بہت برا اسٹوڈنٹ تھا ایٹ لیسٹ ان دیٹ ٹائم. بٹ ہاں یو نو ون تھنگ دیٹ یو ڈو ریئلائز از کہ اٹس اے ریڈیکل کلچر شفٹ. بٹ وہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا, یو اسٹارٹ ٹو ویلیو اٹ. اینڈ یہ جو چاول والی بات ہے نا, مجھے پتا ہے کہ یعنی وہ جس دن وہ پلاؤ یا وہ پکتا تھا جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, دیر از یعنی وہ چکن مٹن تو چکر ہی کوئی نہیں ہے نا, اس کی ایکسائٹمنٹ الگ ہی ہوتی تھی, رائٹ. اینڈ سو گھر میں ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اینڈ وی نیور ڈو شکر, رائٹ. سو وہ پتہ نہیں ایک عجیب برکت ہے اس چیز کی جو, اور اینڈ دیر آر اسمال لٹل تھنگس ان دیٹ سادہ مدرسہ which just you know keep holding you on to it. If you are staying full time, at times وہ رات کو آپ کہیں تہجد کے لیے اٹھ جائیں, it just keeps you. کبھی کسی سبق میں کوئی استاد ایسی بات کر دیتے ہیں, کبھی اساتذہ, آئی ریمبر ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے وہاں اس وقت کیا کہتے ہیں بڑا پیار سے کہا کہ نہیں میں ہم 4 تھے, سعد میں معین بلال, نے کہا میں آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناشتے پہ اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں, 1 bedroom house بالکل اس کے ساتھ. اینڈ وی وینٹ اینڈ یو نو وہ اتنے شوق سے انہوں نے وہ ہمیں مکھن والے پراٹھے لا کے دیے. اینڈ یو نو یعنی دیٹس سم تھنگ دیٹ اسٹیڈ ان مائی ہیڈ کہ یار وہ جو ایک پیار اور اخلاص تھا نا ان لوگوں کا. اچھا, اینڈ وی ڈونٹ ہیو دیٹ ان سیکولر انسٹیٹیوشنز. You don't like وہ connection, مطلب with your teachers, with your peers, with your elders, that محبت is just you know کیا کہتے ہیں. حالانکہ by the way it's strange کہ یہ وہ طبقہ ہے, no offense right, جو کہہ رہا ہے کہ جی اچھا انسان ہونا چاہیے ایک دوسرے, اینڈ اتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, اتنا ججمنٹل کیا کہتے ہیں نوشنز ہیں یہاں یہ والے. تو ان مدرسہ I genuinely felt that, and یہ میں جب and I don't know اگر آپ نے اپنی یہ پرائر لائف میں فیل کیا ہوگا, بٹ پرائر لائف میں جو بھی آپ کا سوشل سرکل ہے, خیر اب مطلب خیر if I remove 7 تاریخ from the equation تو it stays the same, but کہ you know ایک کہتے ہیں نا کہ آپ بس بیٹھے ہوتے ہو and you just sitting, خیر آپ sitting and آپ کی کوئی 7 تاریخ کے بغیر نہیں, ہاں مجھے نا وہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میری پرائر لائف بدلی ہے کہ نہیں بدلی ہے, میں کنفیوژن میں رہتا ہوں. بٹ لائک کہ you know you just sitting and you know it's آپ بس بیٹھ کے کسی کی جو نا ٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, you know کوئی چھوٹا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی اس طرح کرتا ہے, اینڈ یو نو دیٹس لائف. آپ ابھی بھی چلے جائیں, مطلب دیٹس آل پیپل ڈو. اچھا وین آئی فرسٹ کیم ٹو مدرسہ, احسان اکیڈمی کی بات کروں گا, مہاد بھی, وہاں اتنی ایکسیپٹیبلٹی تھی. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک لڑکا آیا ہوا تھا, بہت پریشان تھا, یو نو ہی ڈنٹ فٹ انٹو اسکول. تو آئی سیڈ یار بلیو می لائک ناٹ نسیہ بٹ اینی ریلیجیس انسٹیٹیوٹ یو گو ٹو, وہاں لوگ آپ کو جس طرح جج نہیں کرتے پیپل. اچھا وہاں لوگ آپ کو گھیرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا یار یہ آف لگ رہا ہے, اس کو میں کچھ کھلا دوں, اس کو میں مزید. وہ اتنی لائک اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے. لائک مہاد میں ابھی بھی آئی ریمبر کہ ہر طرح کے لڑکے تھے, کوئی توتلا رہا ہے, کوئی بیچارہ بالکل جو ہے نا کوئی ساولا ہے, کوئی نہیں ہے, مطلب اینڈ ایوری بڈی واز ایکول. لائک آئی ڈونٹ نو وائی, مجھے نہیں پتا کیوں, حالانکہ وہی بچے ہیں, وہی کراؤڈ ہے. اچھا ہو سکتا ہے یہ وہی کراؤڈ باہر اپنے جو ہے نا مطلب بیکاز دے کم فرام لوور سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ, تو وہی باہر بیٹھے گلیوں میں یہی ہو رہا ہے. بٹ وہ بچہ مدرسہ آ جاتا ہے اینڈ جو کچھ بچ گئے اس انوائرمنٹ سے, وہ بہت جو نا ایک نان ججمنٹل انوائرمنٹ ویئر یو نو ایوری بڈی از ٹریٹڈ دا سیم. مجھے تو یہ بہت بڑا شفٹ لگا تھا بائی دا وے کمنگ انٹو دا مولویزم, کہ مجھے لگا تھا یار ماشاء اللہ ایک بہت زیادہ ایک یو نو بردرہڈ ہے, اور ہر ایک کی ایک فکر ہے, چاہے یو نو یو گیٹ along ڈونٹ گیٹ along, بٹ ایک فکر ہو رہی ہوتی ہے. Acha, I want to turn to Arsalan now, because Arsalan has sort of moved from being a photographer, theek hai, to obviously making it here at Nasiya in terms of not just helping us with making things work, but you're also a student, theek hai. Yasin us pe question bhi kar sakta hai, aapki attendance ko dekhte hue khud bhi kar sakta hu. I think اس کے اینڈ پہ ہم ایک ڈیسیجن لے لیں. بٹ اس میں جو ارسان ایک چیز ہے وہ یہ مجھے بتاؤ کہ یعنی مجھے تھوڑی سی تمہاری جرنی اس طرح یاد ہے کہ آئی فرسٹ میٹ یو ان MGS, اینڈ وہاں جب آپ عفان نے آپ کو رکھا تھا, اینڈ عفان نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ اس بچے میں جو ہے نا دین کا پوٹینشیل ہے, اینڈ یو نو یہ آپ سے کبھی اوپن اپ کرے گا. فار اباؤٹ اے ایئر آئی تھنک یو نیور سیڈ اینی تھنگ. میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا, نہیں وہ ہے.
بٹ یو نو ہاؤ ڈیڈ یو گو تھرو دیٹ چینج؟ ایک وہ تو ریئلائزیشن ہوتی ہے یار کہ میں اپنے کیریئر میں یا ادروائز زندگی میں کہاں جا رہا ہوں, بٹ یہ جو ایک شفٹ ہے بڑے کم لوگوں کو ملتا ہے کہ یار میں نے علم حاصل کرنا ہے, رائٹ, میں نے پڑھنا ہے. یو کوڈ ہیو یو نو جوائنڈ نسیہ اور اینی ادر انسٹیٹیوٹ اینڈ ڈن ورک آف دین یا اپنی, بیکاز میں نے جب آپ کو دیکھا تب آپ داڑھی آلریڈی رکھ چکے ہوئے تھے, ایک وہ تھا. تو وہ آپ کے لیے وہ شفٹ کیسا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی پارٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, وہ بھی ہے ود آل دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ, واٹ ہیو یو سارٹ آف سین؟ ٹھیک, اس میں یہ ہے نا کہ سب سے جیسے شیخ نے بولا کہ داڑھی کی نیت کر لی تھی اور بٹ اسٹل صحبت چینج نہیں ہو رہی تھی, کچھ چیزیں چینج نہیں ہو رہی تھی, لوگ اراؤنڈ چینج نہیں ہو رہے تھے, بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہو نہیں پا رہی تھی جس طرح جتنے اسپیڈ سے یا جتنی اس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو میرا بھی اسی طرح تھا کہ یس میں نے اکیلے جو اسٹارٹ کیا, کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ میرے پاس نہیں تھا, مدرسہ یا اور لوگ جو اس طرح کا کچھ چینج یا اس طرف دیکھ رہے ہوں. تو اپنے نماز اور ساری چیزوں میں تو ہو رہی تھی چیزیں, بٹ وہ جو چیز آپ مل کے ایک صحبت میں کر رہے ہیں, جیسے مدرسے آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے بچے ہوں, چاہے وہ غیبت ہو, کسی کو تنگ کرنا ہو, ایک دوسرے سے اخلاص کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں, خیال کرنا ہو, تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہو پا رہی تھی. ایک تو یہ اس میں پارٹ تھا کہ نسیہ آئی وانٹیڈ کہ اس طرح کی ایک کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن. اچھا میرا اس طرح سے پیچھے کوئی وہ تھا ہی نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, بیکاز مجھے تو کبھی کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ ایسے مدرسے ہوتے ہیں. میرے دماغ میں مدرسے وہ مولویوں والے جو عام سادے ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, اس میں بھی میں کبھی فٹ ان کر جاؤں گا, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جیسے بندے جا کے پڑھتے ہیں, وہ تو یہ جو شروع سے پڑھ رہے ہیں, جس نے بچپن میں وہ جرنی کی اور سب کچھ ماں بنے حفظ میں ڈال دیا, کہیں ڈال دیا, تو میرا ایکسپوجر وہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور جب مجھے پتہ لگا اس طرح سے ہو رہا ہے, انفیکٹ مینشننگ عفان بھائی, تو انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے ایک فلائر بھیجا, آپ کے گھر کا تھا, مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کا گھر ہے, کہ جی ادھر ایک بیان ہوتا ہے آپ چلے جائیں. دیٹ واز ویری آکورڈ, میں کسی کے گھر جاؤں گا, وہ لکھا تھا کھانا بھی ہے, میں کہا لوگ یہ تو نہیں کہیں گے میں کھانا کھانے آ گیا نا, اس طرح کا کچھ کہ میں کیسے چلا جاؤں گا سب کچھ نا. ایک ویسے جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ایکسٹروورٹ ہیں سب کچھ, لیکن ایک اپنی کیپیسٹی میں جس کے ساتھ آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ بڑے انٹروورٹ رہتے ہیں. تو وہ ایک ببل تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جب آپ نے نسیہ جوائن کرنے کی بات کی یا علم کرنے کی, تو اس میں ایک چیز جو میں نے فیل کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے آس پاس اور بہت سارے لوگ تھے جو میری طرح کی بات سوچتے تھے کہ ہم کدھر جائیں, کس سے بات کریں, ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آئی وانٹیڈ کہ میں ایسے جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ملوں, تاکہ ان جیسے لوگوں کو ایسا پلیٹ فارم ایک تو ایڈورٹائز کیا جائے, بتایا جائے, ان کو پتہ لگے ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ اپنی جرنی جو ہے آسانی سے کر سکیں, بیکاز اکیلے سب کچھ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا, ٹائمز آئی ریئلائز ایون ہم پوڈ کاسٹ میں کوشش کریں کہ شاید یہ چیز کر سکیں, بڑی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بڑا ٹریویل سمجھتے ہیں, اینڈ لوگوں کے فیئرز ہوتے ہیں, اینڈ اٹس لائک some people who are on the religious side are assuming یار یہ تو پتہ ہونا چاہیے, and people don't know, right, کہ یار میں بیان پہ جاؤں گا تو کوئی مجھے کچھ کہے گا تو نہیں. مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا ہے کہ ایٹ ٹائم میں BNU میں کو پوچھ لینا کہ سر ہم نے سنا آپ کے گھر پہ بیان ہوتا ہے تو ہم آ سکتے ہیں, تو میں کبھی خود تو کسی کو نہیں کہتا, میں کہتا ہوں پوچھ لے تو میں کہتا ہوں آ جاؤ, ٹھیک ہے, اچھا سر میں پینٹ شرٹ پہن کے آ سکتا ہوں, ایگزیکٹلی, سر کوئی مجھے کچھ کہے گا تو نہیں. اینڈ یو نو وین آئی وانٹ ٹو سے کہ واٹ, یہ کیا سوال پوچھ رہے ہو, میری طرف سے تم شارٹس بھی پہنا ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. لٹرلی ہماری WSS میں یہاں پہ اوپر 2-4 دفعہ لڑکے شارٹس بھی پہن کے آئے ہیں اور ہر طرح کے اس میں ہیں, تو مطلب ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا. WSCs میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, تو آبویسلی جب ایک دفعہ آتے ہیں 2 دفعہ آتے ہیں تو اس کے بعد اگلی دفعہ ان کو پتا ہوتا ہے, بٹ پہلی دفعہ ان کو کوئی یہ نہیں کرتا کہ ادھر آ گئے ہو کیا پہن کے ہو, کیسا کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل ایک لوگ کے مائنڈ میں ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھنا ہے بیکاز فار سم ریزن شاید لائک یا تو آلویز بن اراؤنڈ پلیسز جہاں اتنا علم بیر منیمم ہوتا تھا. یہ والے سوال میں نے کبھی فیس نہیں کیے ہیں, رائٹ, نہ میں تو ٹو انڈرسٹینڈ فرام یور پوائنٹ آف ویو, لائک سو گروئنگ اپ ایز ویل, مطلب واٹ واز دا سینیریو, لائک آئی وڈ سے کہ بچپن میں گھر پہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھنی ہے, ایک بیسک ایجوکیشن دیا جا رہا ہے, تو ڈڈ یو فیل دیٹ واز مسنگ ایز ویل ان یور لائف ایٹ دیٹ ٹائم؟ یہ تو بیسک تھا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے, مطلب انڈیویجول کیپیسٹی میں ساری آپ کو چیزیں سکھائی اور بتائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا ڈفرینس جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے شفٹ ہوئے, کیا تھا, تو میں صرف یہ ون لائنر کی بات کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہیپنڈ, بٹ ایک یہ چیز تھی کہ واٹ ایور آئی واز ڈوئنگ جو بھی غلط ہو رہا تھا تو مجھے پتا تھا یہ غلط ہے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا یار یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, وہ تو بیسک چیز تھی. بٹ کیا وہ انسٹیٹیوشنل بیس پہ ہم جا کے بڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا میں دونوں اسٹریمز لے کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں دین اور دنیا, مطلب میرے لیے ایٹ لیسٹ میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو ان میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ یار اب ہم دین کا کچھ پڑھ لیں. وہ جو پہلے سے حفظ میں تھا وہ یا پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے, یا جس کے گھر پہ تو. اور دوسری بات دوسروں کی فکر والا تو معاملہ تھا ہی نہیں, یو نو کہ ایز ہم نے جو نا کرنا ہے. ویسے میں اس سے ریلیٹ کروں گا, آپ کی میری جنریشن یا میں سے 2-3 سال چھوٹے ہیں, کہ اسلام کی کل ڈیفینیشن آپ تھوڑا سا نا یہ سوشل میڈیا کو غائب کر دیں, کیا تھی
کہ جو پیرنٹس نے بتایا, جس کے پیرنٹس نے اس کو جو بات بتایا, ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 2 قاری صاحب, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے نا. وہ سیکنڈ ایکسپوجر ہیں. بڑی کوئی حد ہوگی تو کسی نے مسجد کے امام سے بات کر لی, وہ بھی کیٹیگری قاری صاحب والی تھی, ٹھیک ہے. تیسرا مولانا طارق جمیل, ٹھیک ہے, دیٹس اے نیم دیٹ یو وڈ ہیو ہرڈ, ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ کیسٹوں والا زمانہ تھا. مجھے یاد ہے آئی وینٹ ان او لیولز, مجھے بیکاز میں سنتا تھا, جو شوق پیدا ہوا ایک ان کا بیان سننے, رائٹ. دیٹس دا فرسٹ ٹائم آئی سو ہم. وہ بھی لائک میزنائن فلور سے کھڑے ہو کے, یہ کلمہ چوک پہ ایک مسجد نہیں آتی لیفٹ سائڈ پہ, مجھے نام اس کو, وہ جو بڑی لال بلڈنگ ہے وہ, تو دیٹ واز لائک دی اونلی ایکسپوجر. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی طریقہ ہی. ابھی تو آپ پچھلے 5 سال میں اتنا کانٹینٹ آن لائن جا چکا ہے, جو سوال آپ نے پوچھنا ہے, جس اسکالر کو سننا ہے, آپ کو یوٹیوب پہ نام لکھنا ہے, ہر بیان آ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر سوشل میڈیا کو انکلوڈ بھی کر لیں تو میرا خیال سے 2015-17 کے بعد ہی ایک ٹرینڈ بنا, اور یہ آ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار ہیں, باقی سب آنا شروع ہے. مولانا طارق جمیل واز آلویز دیئر, کیسٹ پہ بھی, سب کچھ بھی, اور وہ ایک تبلیغ کا کانسیپٹ تھا لوگوں میں, ٹھیک ہے. میرے ماموں جب میں ان کے ساتھ ڈرائیو کرتا ہوں گاڑی میں ہوتا تھا, اور وہ مسجد ابراہیم جا رہے تو بتا رہے ہوتے تھے, بٹ کبھی اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم نے مل کے کچھ محنت کرنی, کوئی انسٹیٹیوٹ ہیں, سب کچھ ہے. ایون فار می, مطلب آپ لوگ اگین وہ مدرسے میں رہتے رہے, آپ کے استاد اس طرح کے تھے, شیخ حمزہ یوسف یا عمر سلیمان یا نعمان علی خان, یہ سب یہاں آ کے انٹروڈیوس میں کہ یار باہر بھی لوگ اس طرح کے بہت زیادہ کام کریں. میری تو وہ جنرلی یہ تو پوسٹ مدرسہ جرنی ہی یہ نام پتہ چلے, وہ لوگوں کو نہیں پتا عام طور پہ. اب تو سوشل میڈیا پہ وہ ابھی ہمارے پاس کوئی میرے ڈیزائنر آئے ہوئے تو میں انٹرویو کر رہا تھا, تو اب وہ سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو لوگوں کے نام نہیں پتا. مجھے پوچھے تھے یہ کون ہے, اچھا ان کو بھی آپ جانتے ہیں, ان کو ہم نے حمزہ بھائی سے شروع کیا تھا, حمزہ طاہر سے, اور ان کے شیخ ایتم سے, تو پھر حمودہ آگے کہ یہ کون سے شیخ ہے, تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے ہیں, کون ہے, کیا ہے. تو سرپرائز کہ جب حمزہ زورسز کا بیان ہوا, میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے. مجھے جنرلی لگ رہا تھا کہ ایک تو انگلش اسپیکنگ ویسے ہی ایک وہ, اور اتنی وہ بھی خالص انگلش, اور ابھی تو میں رجسٹریشن کی تھی, ہم کہہ رہے تھے کہ یار کوئی جانتا نہیں, اتنے کوئی لوگ آئیں گے نہیں. ابھی تو رجسٹریشن کر لی تھی تو وہ پیک ہو گیا بہت زیادہ. کل ڈاکٹر ذیشان بتا رہے تھے ہنستے ہوئے, کہتے ہیں کہ اب یہ دور آ گیا کہ میں اس دن پتہ نہیں کچھ پڑھا رہا تھا, اور ایک بچے نے فون نکالا, کہتا ہے اسلام 360 میں تو لکھا ہوا ہے حدیث ضعیف ہے جو آپ نے بات بتائی ہے. کہتے ہیں میں بھی تھوڑا ایک ٹیکن ابیک ہو گیا, تو میری زندگی آئی تھنک وہ 36 سال سے پڑھا رہے ہیں, بٹ دیٹس دا فیوچر, رائٹ. لائک لوگ people will immediately pull out things, and obviously there's a good side. اچھا یاسین, مجھے بتاؤ کہ so you did the madrasa for 2 years full time, and then کیا کہتے ہیں unfortunately I don't know, ٹھیک ہے, you came out still a debate in my mind. ٹھیک ہے, but چلو let's say you've taken a break, right, کہ اب آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاء اللہ ساتھ ساتھ, اور وہ کریں. ایک تو علمی استعداد کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے کہ یار ایک وہ چیزیں بھی ہے, اینڈ اوبویسلی دیٹ دوز 2 years are heightened amount of spirituality as well, ہر اس کے لحاظ سے. would you advise people who are sort of looking for ilm, ٹھیک ہے, one option is like go to places like Nasiha, Ahsan Institute is not there anymore, maybe youth club, جو جہاں بھی اس البرہان کروا رہا ہے, وہ پارٹ ٹائم ویکینڈ پروگرامز ہیں, اور بھی جن کے ہم نام میں نہیں پتا, قرآن اکیڈمی میں کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. یا do you say that ایک آدھا سال تو منیمم people should take out and really give it full time, right, and then see the benefits of it, ٹھیک ہے. Yeah, I think it's an interesting question. Like in my mind, like not that I want to sell what Nasiha is doing, because ایک تو I feel کہ اس طرح اور بہت انسٹیٹیوٹس کام کریں, تو not just Nasiha, but I truly believe that after a certain age the part time model is much more beneficial. میں نے آپ سے اس کی بات کی تھی کہ اس فل ٹائم میں ایک اسکیپزم ہوتا ہے, اینڈ بس وہ اللہ کرا دیتے ہیں, بٹ اس کے پیچھے بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ پیسے کیسے کما رہے ہو, آپ میرڈ ہو, بچے ہیں, مطلب گھر پہ کیا کرنا ہے, مطلب, اور وہ اسکیپزم لائک آپ کو اور بھی بہت ساری محنتوں میں ملتا ہے, where people will leave for a certain duration of time and not really care what's going on. And I feel کہ that is actually خلاف سیرہ, and ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں تھی, نہ صحابہ کرام کی یہ سنت تھی. تو I do feel کہ بندے کو پریکٹیکل ہونا چاہیے, but that immersion has a benefit. So if you can maybe, and it should not be جذباتی, like مجھے لگتا ہے میری زندگی میں میجورٹی فیصلے جذباتی رہے ہیں, اس کے پھر فائدے بھی ہوتے ہیں مگر اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں, and you have to weigh both. But if you can maybe find the time at some point, you can fix your family situation, and if you can give a year to deen, تو مطلب بہت فائدہ ہے. Like I think 1 year immersive program, ایک مطلب I would say آپ اس ایک سال میں نا 4 سال کر سکتے ہیں. وہ جو ایک سال ہے نا اگر کر لینا, لائک ایک تو جو فاؤنڈیشن بلڈنگ مزاج میں, because again when you are giving 3-4 hours in a day, effectively باقی 16 گھنٹے 18 گھنٹے نا آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہو. ایک سال can be a great foundation, or it can be a great ending as well, by the way.
اینڈ Somewhere, ہاں. وہ جو ہے نا وہ اچھا ایک چیز ہوتی ہے جیسے مجھے فرام واٹ آئی نو الہدا کے جو اسکولز یا پروگرامز ہیں وہ لوگ شاید یہ کرواتے ہیں, بیکاز آئی نو سم پیپل ہو وین دیر, وہ کیا کروا رہے ہوتے ہیں, I don't know the program وہ fit, but you know I think post O levels یا A levels نا ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ کہیں نہ کہیں religious parents بریک لگواتے ہیں بچوں کو, یہ باہر ہو رہا ہے, باہر بھی ہوتا ہے, ہے, کہ کسی سے ہماری بات بھی ہو رہی ہے, یہ ہوتا ہے کہ O level کر کے سال آپ کرو اور پھر آپ یونیورسٹی جاؤ, ویسے دیٹ از اے گریٹ. اچھا وہ ایج ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ ایج ٹھیک ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ I think it becomes counterproductive if the decision maker is not you but your parents. And because اس ایج میں ایک بہت بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے, the idea of FOMO. میرے سارے دوست A2 میں چلے جائیں گے, میں A1 میں مدرسہ کر رہا ہوں گا, وہ میں جب جاؤں گا میں کیسے پکڑوں, وہ پیئر پریشر جو ہے نا, اس وقت بیٹھے ہوئے ہاؤ مینی فرسٹ کیئر کے میرا لامز کے جو ہے نا بیچ میٹس کیا کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے وہ یونیورسٹی جا کے نا وہ ختم ہو جاتی ہے چیز, ٹھیک ہے, بیکاز دیٹس ویئر یو اسکیٹر, رائٹ. کوئی فلانا کورس لے رہا ہے, کوئی وہ لے رہا ہے, تو وہ امیجیٹلی ایون آئی تھنک ان فریشمن ایئر وہ ڈراپ کر جاتی ہے. بٹ اپ انٹل اے لیول دس نوشن آف بینگ ٹوگیدر, وہ ابھی ہم اس اسکول میں بات کر رہے تھے نا کہ ایک بچی میٹرک اس لیے کر رہی ہے بیکاز اس کی فرینڈ میٹرک میں چلی گئی ہے, ورنہ اس نے او لیول کرنا تھا. اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. سو آئی تھنک وہ ایج بھی بڑی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ اس پہ آپ کس ایج پہ یہ ڈیسیجن کر رہے ہو, اور وہ آپ کا کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. یا تو یو موو ایز اے گروپ, یہ یو نو کہ آپ بچپن سے یا تو آپ کے پیرنٹس نے ایسی محنت کی ہو کہ آپ کے جو 3-4 کلوز سرکٹ ہے نا, دیر جسٹ لائک یو. اچھا میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار لوگ گناہ پہ بھی تو جمع ہو ہی جاتے ہیں. ایک بات ہے نا کہ سارے لوگ مل کے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ بھائی میں نے روٹس جانا ہے, ٹھیک ہے نا, وائٹ اوپنلی, ٹھیک ہے نا, آئی ڈونٹ لائک روٹس, ٹھیک ہے, آپ نے روٹس جانا ہے, مطلب بیکاز یو نو کہ وہاں یار مطلب ایک فریڈم ہے, سارا کچھ ہے, لمیٹیشنز نہیں ہے, بہت ساری ایونٹس ہوں گے, پارٹیز ہوں گی. تو جب لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں, آئی ٹرولی بلیو کہ اس میں, اینڈ آئی تھنک دا پیرنٹس آف دا فیوچر ہم اس میں شمار ہیں, ہم اگر اپنے بچوں کو بچپن سے وہ سوشل سرکلس دیں نا, اچھا اس میں ہماری محنت ہے. اچھا پیرنٹس بچوں کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں, بیکاز آفٹر سم پوائنٹ یو لائک یار بس جو کرنا ہے کرو. بٹ اگر میں اتنا فکر مند ہوں تو میں کہوں کہ نہیں یار مطلب لیٹس ہیو لائک فیملی گروپس, رائٹ, لیٹس ہیو فیملی ایونٹس. اینڈ بچپن سے ہی میرے بچے کے جو کلوز 2-3 فرینڈس ہیں وہ ایگزیکٹلی الائنڈ ہوں, تو دین آئی وڈ تھنک یور پرابلم از سالوڈ, لائک یو وڈ سینڈ 3-4 کڈس ٹوگیدر. جیسے ابھی یہاں پہ مطلب فیملی میں اٹس ہائیلی ان لائکلی کہ جو ہے ایک جیسے لوگ ہوں اور ہر کوئی ڈفرینٹ طرح ایکسرسائز کر رہا تھا. بٹ جیسے نزیہ میں ایونٹس کروا رہے تھے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, تو بعض اوقات آپ کا وہ دوست والا گروپ ادھر بن جاتا ہے, مطلب ڈفرینٹ پیرنٹس آ رہے ہیں تو لائک مائنڈیڈ تو پہلے سے ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں, اور کڈس کلب میں بھی ویسے بھی سنڈے اسکول میں بھی, تو دوستی یہاں ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, رات دن کہ وہ فیملی سے آئیں, بیکاز وہ مشکل ہوتا ہے, اور اس میں ایک وہ جیلسی اور وہ والا پارٹ بھی ہوتا ہے کہ کتنا ایکسل کرنا ہے, سب کچھ ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز یہاں بھی بن جاتی ہے کہ آپ مدرسے آ رہے ہیں, کسی بھی ایسی اور جگہ جا رہے ہیں. آئی ریمبر وہ روحان, وہ دے کیم فرام آسٹریلیا 1 پاس والے, پہلے سے الائنڈ نہیں کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس سلمان آتے ہیں. تو وہ میں اس پہ ایک اور سوال یہ پوچھوں گا یاسین سے پھر ارسلان سے, کہ ایک اور چیز بھی جو مدرسے میں آ کے ہوتی ہے نا, تو آپ دونوں کی الگ الگ جرنیز ہیں. تو یاسین بیسیکلی مدرسے کیا تو آئی ایم شیور اس سے پہلے ویل ڈریسڈ تھا, اور پھر اپنے جبے میں آ گیا, ٹھیک ہے, اس والے جبے میں جس کیا کہتے ہیں جو نائٹ سوٹ جبے میں آ گیا, نائٹ سوٹ جبے میں, ٹھیک ہے. ارسلان میں بھی وہ ایک اپنی جینس ٹی شرٹ سے جو ہے نا شلوار قمیض میں آگے ہوئے. دی آئیڈیا از کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ وین یو اسپیشلی اف یو ڈوئنگ اٹ فل ٹائم یو آر ویری ریلیکسڈ اباؤٹ واٹ یو ویئر, ٹھیک ہے, بڑی اچھی زندگی ہے ویسے, میں سچ بتاؤں. ہاں نہیں, میں یہ پوچھنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی یعنی کوئی سوال یہ ہے کہ یہ مدرسے کا ماحول کرتا ہے آپ کو, یہ دین ہے نہیں ہے, یعنی میں خود بھی بہت عرصے وہ چیز بھی انجوائے کیا کہ بیکاز پھر ایک لوگوں کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تصور ہے نا اسلام کی بارے میں کہ یار یہ ملنگ سے ہی ہوتے ہیں سارے, رائٹ, کہ یعنی مجھے یاد ہے میں نے ایک بیان میں سنا مولانا عاصم صاحب کے کہ رائیونڈ میں ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ طلباء کو کپڑے استری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ آئی کین سی دیر از اے حکمت فار دیٹ کہ جی وہ زیب و زینت میں نہ پڑھیں اور ابھی پڑھیں اس میں, اور انہوں نے رہنا وہیں بھی ہے. اس سارے پارٹ میں بائی دا وے ایون اف somebody was to go back in the time of اصحاب صفا, they're poor people, right, they're surviving on bare minimum and their priorities are different, right, but then how do you come back to the real world if you're going to, any people like us, even when we go to madrasa full time part time, the expectation is کہ نہیں یار مجھے واپس آنا ہے, میں نے کمیونٹی کو پے بیک کرنا ہے, میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, and then for that
we have to do certain things, right? The Rise conference, for example, you have to dress in a particular manner, you have to sort of go there, you have to be presentable, and that's what sells. हालांकि वो हमें feedback आई, इतने लोग नाराज थे कि इतने लोगों ने जुब्बा या इमामा क्यों पहना हुआ है, लोग उससे भी परेशान हो रहे होते हैं. What do you see in that? बिकॉज वो वाकई जो एक सादगी है उसकी भी एक बरकत है क्या, जहाँ आपको नहीं परवाह कुछ चीज़ों की. अच्छा, मैं आर्ग्यू करूँगा कि लाइक आई थिंक हमारे दीन का भी जो मिजाज है, या इफ़ यू लुक एट द सुन्ना ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देयर इज सादगी बट देयर इज पाकी. तो इस्लाम स्ट्रेसेस अ लॉट ऑन पाकी. हाँ, तो आई डोंट एग्री. लाइक आई रिमेंबर हम जब महाद में भी थे तो हर साल मदरसा बच्चों को 2 सूट देता था, एंड वो उसका कॉन्शियस डिसीजन होता था कि नहीं भाई बच्चों ने साफ सुथरे कपड़े पहने हो, तो सादे हों. And by सादे I mean के you know when I was in मदरसा तो I would go to H block, just pick up a थान. क्या दिन थे यार वो. एक थान है, 8 सूट हैं, and literally मुझे अभी भी याद है मेरी कबर्ड में 4 वाइट शलवार कमीज, 4 वाइट जुब्बे उसी कपड़े के. एंड 2 साल बाद वो जब वो पीले पड़ रहे होते थे, तो विच इज लाइक आई वुड आर्ग्यू कि एक सर्टेन सेटिंग में वो चल सकता है, बट आई थिंक वी शुड बी अडेप्टेबल. लाइक अच्छा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे आप कल मदरसे भेज दें तो मैं वही पहन लूंगा, मुझे आप राइस कॉन्सर्ट में भेज दें तो मैं अच्छा सूट पहन लूंगा. लाइक मुझे कभी इसमें वो वाली चीज वो बॉदर नहीं की. बट हाँ, उसका एक लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, लाइक तो इफ आई एम गोइंग टू राइज तो आई विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर and I will look at my waistcoat and I will try and fix my hair, जो कि करना चाहिए, but maybe I'll spend 5 extra minutes that I wouldn't if I was. And would you wear the same cap? Yeah, I'm going to try it inshallah. ये वाली अच्छी है यार. अच्छा, ये winter like खैर चले राइस कॉन्फ्रेंस पे I can understand कि वो एक पिक्चरें भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, एक बड़ा 800 लोग बैठा हुआ है, बट अभी भी खैर you know 1 million व्यूज तो आ जाएंगे ना. किस मुल्क की टोपी है यासीन, क्या बता रहा होता है? हाँ, टर्की से ली थी मैं अपने हनीमून पे. नहीं इसके पीछे ये टर्की से ली थी या इसके अंदर लिखा हुआ है मेड इन टर्की? नहीं लाइक आई डोंट टेक इट ऑफ, बट इस पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, मगर मुझे याद है मैं अपने हनीमून पे था, एंड आई रिमेंबर वी वर इन फ्रंट ऑफ द सुल्तान फातिह मॉस्क पे थे. इतनी मेमोरीज उसके साथ अटैच है. तो मैं इसलिए आप समझ, ये जुब्बा और ये टोपी नहीं आपको सूट करती है. इवन कादरी भाई वो एक टोपी पहनते हैं, वो डिफरेंट टोपी है, तो वो अब हारिस और शेर खान को अच्छी लगी. अब वो उनकी अपनी जो भी पर्सनल काम है, उन्होंने उनसे मांग ली टोपी, ठीक है, और वो दोनों पहन के आ गए. अब वो उनको ऐसी लग रही थी, शायद आपने भी उसको कमेंट किया, तूने क्या मांगी हुई टोपी टाइप पहनी है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है. वो उनको सूट ही नहीं करती. कादरी भाई को कभी ऑड लगी नहीं, लेकिन उन्होंने पहनी तो अजीब लग रही थी, तो वो एक पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट हो गई. जिस तरह आपको इमामा सूट करता है, हर किसी को, खैर अल्लाह माफ करे, सबको ही सूट करता होगा, मगर आप समझ रहे हैं ना, अगर आपकी टोपी पहने तो आपके जो 1500 इंस्टाग्राम फॉलोअर है वो सारे ठीक हो गया. 1500 हो गए शेख के फॉलोअर्स. अगली पॉडकास्ट में हम फ्लिप करते हैं टोपियां. मैं तो कह रहा हूं लेट्स राइट ये होगा. बट ठीक है, हाँ आई थिंक क्या कहते हैं, बट ये जो वैसे यासीन ने एक बात की ना फ्लेक्सिबिलिटी वाली, ये वाकई चीज़ है कि द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ यू नो गो बैक सुकून के साथ, ये वो भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. कल अल्लाह ताला ले लें सारा कुछ, तो फिर व्हेन यू आर फोर्स्ड इनटू सादगी, तो आई थिंक लोगों को ना थोड़ा सा होना चाहिए. वेट कर लें कि मिसाल के तौर पे वो सादगी है, मैं अपने मिजाज में वो सादगी लाने के लिए अल्लाह के लिए वो चीज़ कर रहा हूँ, तो दैट बिकम काइंड ऑफ आपकी एक एफर्ट टुवर्ड्स नो अल्लाह की मार्फत हासिल करेंगे. इसी तरह जब अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, राइस पे या इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, और अब मैं दीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पे ड्यूटी बन जाती है कि मैं अल्लाह के दीन को उसी तरीके से जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो करूँ, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, नॉट बिकॉज कि मैं कैसा लग रहा हूँ. नो, अब मैं इधर बैठा हूँ तो लोग क्या देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसे. बट आई थिंक the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to have multiple jubbas, which he would, अगर dignitaries आए हुए हैं, so he would, so that's part of life. That's part of वो. I'll tell you something interesting, and we can end with that as well. कि you know that I wore white for like a decade, like seamless. कुछ भी नहीं यार, सिर्फ वाइट ना, कुछ भी नहीं, कुछ मेरे वार्डरोब में कुछ होता ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ वाइट जुब्बा, शलवार कमीज भी नहीं, ठीक है. एंड आई रिमेंबर दैट व्हेन 2016 ऑल दैट हैपेंड, सो माय डैड केम बैक एंड उन्होंने मुझे कहा मुझे लेके चलो, मैंने शलवार कमीज खरीदने पाकिस्तान आए हुए थे, तो भाइयों के लिए ना ईद पे गिफ्ट के लिए, तो वो एक बोनांजा, जे डॉट, अलमीरा इधर से ले रहे हैं, 5-7-8 को उन्होंने लेने थे, सब लेके जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, तो आखिर में कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तो मैंने कहा आपको पता है मैं नहीं पहनता, ठीक है, मैंने 10, तो ही सेड ये तो हो ही नहीं सकता कि जरा सब पहने और मेरा बेटा ना पहने. अब ये बहस तो 10 साल से चल रही थी, राइट, एंड ही पुश्ड, राइट, एंड ही सेड कि क्या कहते नहीं, तुमने इस दफा लेना ही लेना है, ये है वो है फलाना. एक दिन पहना, अम्मा ने भी कहा
اچھا آئی فائنلی گیو ان اپ بیکاز وہ پہلے کی ایسوسیشن بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی ان کے ساتھ, تو میں نے ایک بلو شلوار قمیض لے لیا. اچھا وہ آپ سوچے کہ 10 سال کے بعد میں بلو شلوار قمیض پہن کے جب جلوہ نما ہوا عید والے دن, تو وہ اماں بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں اتنا پیارا لگ رہا ہے, اور ابا بھی, اور سارے کہ یار کہ چودھری کا چاند کہ ایک عجیب وہ جو, اور اچھا اور میں جہاں جا رہا ہوں تو مجھے تو کوئی اتنا فرق نہیں, بٹ ایوری کہ اس کو کیا ہو گیا, لیکن اس کو تو ہم نے یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی, اچانک کلر ٹی وی آ جائے نا گھر میں, ٹھیک ہے. اچھا وہ تو خیر ختم ہو گئی, دا تاریخ پارٹ from what I think didn't get to me, but that day I realized کہ یار یہ بلو پہننا کتنا آسان ہے, بیکاز وہ نیوی بلو تھا کہ یار یہ تو گندا نہیں ہوتا, وائٹ تو بہت مشکل ہے مینٹین کرنا. اچھا تو اسٹیپ 1 کیا ہوا میرے ساتھ کہ I still kept wearing white. بندہ پتلا بھی لگتا ہے, ہاں پتلا بھی لگتا ہے, وہ سب کچھ بھی ہے, تو وہ میں پھر بھی وائٹ پہنتا رہا. تو وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اکثر, ابو ظہبی جا رہے ہوں وہ, تو آئی ریئلائز کہ بچوں کے ساتھ نا کلرڈ پہننا بہت آسان ہے, گندا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا چل میں جہاز پہ جو ہے نا آئی ول میک شیور کہ وہی جو ایک بلو ہے نا میں وہ پہنوں گا. پھر وہ 1 سے 2 ہوا, and then I went back to sort of being what I was پہلے بھی, and then you know waist coats are back, اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ چیزیں. تو I think ہاں کبھی وہ جو جبرن سادگی ہے, میں آپ لوگوں کی بات سے وہ واقعی ہیلپ کرتی ہے. It just keeps things simple. It's an experience, and I think there is, because it is the مزاج of the process as well in one sense, ٹھیک ہے, وہ اس کی ایک برکت ہے بالکل. And I think we can end by probably concluding that that's where you know even cut-offs like the madrasa کس عرصے کے لیے, ایون تبلیغ آئی تھنک ہیز دس الاٹ, ٹھیک ہے, یا آپ کسی اجتماع پہ گئے ہوئے, کسی رحلہ پہ گئے ہوئے, اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یار وہ آپ کو ایک الگ دنیا میں لے کے جاتا ہے, and that's where you really enjoy and you see your true self in a different world altogether. And I hope that you know people can take these leaps of faith, ٹھیک ہے, plunges جب ان کو یہ urge ہوتی ہے, and trust اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. You won't regret ever making these decisions for God. دنیا میں بھی آپ نے کہا نا جذباتی فیصلے دنیا میں بھی تو کرتے ہیں, کبھی دین میں کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر شیخ, کیا کہتے ہیں, فار the interesting insights, ٹھیک ہے, ٹرکی والی ٹوپی اور کیا کہتے ہیں ہنی مون والے جبے کے ساتھ آئے. جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حين محل البلاء جئت إليك.